بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سورسز آف برٹش کانسٹیٹیوشن ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی فیچرز آف دا برٹش کانسٹیٹیوشن اور اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک دوسرا اہم کوشچن ہے جو بار بار ریپیٹ ہوا ہے، پاس پیپرز میں ایگزام میں آتا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے میں نے چاہا کہ اس ٹاپک کو، اس فیچرز کے بعد سورسز کو ڈسکس کیا جائے، تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ بھی لگ سکے کہ سورسز آف برٹش کانسٹیٹیوشن بیسیکلی کیا کیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے اس کے انٹروڈکشن سے۔ لیٹ سپوز اگر پیپر میں ہمارے پاس کوشچن آتا ہے کہ سورسز آف برٹش کانسٹیٹیوشن پہ لکھ کے، تو اس کا انٹروڈکشن اور بیک گراؤنڈ کس طرح سے دیں گے، وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک سوائے گریٹ برٹن کے کانسٹیٹیوشن کس طرح ہوتا ہے؟ فار دم دا کانسٹیٹیوشن مینز اے باڈی آف لیگل رولز جو پرسکرائب کرتا ہے دا آرگنائزیشن آف گورنمنٹ آف دیٹ کنٹری، اور جو ریگولیٹ کرتا ہے ریلیشنز بٹوین دا انڈیویجولز اینڈ دا گورنمنٹ۔ اور یہ تمام رولز ایک یا ایک سے زیادہ ڈاکومنٹس میں سموئے ہوتے ہیں، اور یہ یا ایک ڈیٹ پہ بنائے ہوتے ہیں یا مختلف ڈیٹس پہ بنائے ہوتے ہیں۔ اور یہ ڈاکومنٹ جس کو کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، یا تو کسی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے بنایا ہوتا ہے، یا وہ اسمبلی جو کانسٹیٹیوشن میکنگ کے لیے اسپیسیفکلی بنائی جاتی ہے، یا تو کسی ایسی اسمبلی نے بنایا ہوتا ہے، یا لیجسلیچر کے تھرو اس کو بنایا جاتا ہے، اور یا کسی کنگ کے پروکلیمیشن سے اس کو ایشو کیا جاتا ہے۔ بنیاد پہ اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن پہ جائے تو وی کین سے دیٹ اٹ مینز اے ریٹن پریسائز اینڈ سسٹمیٹک ڈاکومنٹ کنٹیننگ دا جنرل پرنسپلز انڈر وچ دا گورنمنٹ فنکشنز۔ یہ پرنسپلز کسی ملک کا کانسٹیٹیوشنل لا کہلاتا ہے، اور یہ آرڈینری لا سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس کی سینکٹیٹی اور سپریمیسی کو سب مانتے ہیں، اور اس کو امینڈ کرنے کے لیے اور الٹر کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا پروسیجر اپنایا جاتا ہے جو کسی اسٹیچوٹری لا یا آرڈینری لا سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ایون اتنی اس کی سپریمیسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اسٹیچوٹری لا یا آرڈینری لا اس کے ویریئنس میں ہوتی ہے، اس کے برخلاف ہوتی ہے، تو اس لا کو ہی انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر کے اس کو وائڈ کر دیا جاتا ہے۔ اسی تناظر میں اگر ہم یا کوئی بھی برٹش کانسٹیٹیوشن کا اسٹوڈنٹ کسی ریفرنس کے لیے برٹش کانسٹیٹیوشن کو دیکھنا چاہے تو اس کو کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ملتا، کیونکہ ایسا کوئی فارمل ڈاکومنٹ برٹش کانسٹیٹیوشن کا ایگزسٹ نہیں کرتا۔ کسی بھی انگلش مین نے پولیٹیکل سسٹم کے تھرو یا لیجسلیچر کے تھرو اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ فارمل نہیں بنایا جس کو برٹش کانسٹیٹیوشن کے نام سے یاد کیا جا سکے۔ Rather, it is the child of chance and result of the necessities of the time and consequently remains undefined and uncodified. اگرچہ ہمارے پاس پارلیمنٹ کے کچھ ایسے انیکٹمنٹس موجود ہیں جو برٹش کانسٹیٹیوشن کا پارٹ اور حصہ بنتے ہیں، لیکن وہ سیم ڈیٹ پہ نہیں آئے ہیں، وہ مختلف ڈیٹس پہ جب بھی ضرورت پڑی اس میں انیکٹ کیے گئے ہیں۔ برٹش کانسٹیٹیوشن کا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ کسٹمز، یوسیجز اور پریسیڈنٹس پہ ریلائی کرتا ہے، یا وہ اس فارم میں پائے جاتے ہیں، اور یہ موسٹلی ان ریٹن اسٹرکچر میں یا ان ریٹن فارم میں ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جب برٹش کانسٹیٹیوشن کوئی ایسا کانسٹیٹیوشنل لا موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس برٹش میں کوئی بھی ایسا لا نہیں ہے جس کو ہم آرڈینری لا کے برعکس یا دوسرے طریقے سے امینڈ کر سکے یا الٹر کر سکے، بلکہ ہمارے پاس اسٹیچوٹری لا اور کانسٹیٹیوشنل لا دونوں کو ایک ہی طریقے سے پاس ہو کے گزر کے پاس کرنا پڑتا ہے اور اس کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ کوئی سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی سینکٹیٹی آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ ریدر ان برٹن وی ہیو دا supremacy of parliament and not constitution۔ یہی وجہ ہے کہ لارڈ برائس برٹش کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کہتا ہے کہ اٹ از اے ماس آف پریسیڈنٹس جو لوگوں کے دماغوں میں کیری کیا ہوا ہے یا رائٹنگ کے فارم میں اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ڈکٹا آف لائرز جو وکلاء ہیں ان کی رائے یا ان کے سٹیٹمنٹس، اسی طرح کسٹمز، یوسیجز، انڈرسٹینڈنگز اینڈ بلیفس،
اور بہت سارے اسٹیچوٹس جو کسٹمز کے ساتھ مکس اپ کرتے ہیں اس کے ساتھ کرسپونڈ کرتے ہیں، اور اسی طرح لیگل ڈیسیجنز اور پولیٹیکل ہیبٹس، یہ سارے مل کر برٹش کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے، بناتا ہے، اور ان چیزوں سے مل کر برٹش کانسٹیٹیوشن بنتا ہے۔ یہ سورسز جو برٹش کانسٹیٹیوشن کے ہیں یہ پارٹلی ریٹن ہے، بٹ موسٹ آف دا پارٹ آف دا برٹش کانسٹیٹیوشن از ان ریٹن، اور یہ نیچے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ One of the main sources of the British political system lies in great charters, petitions, and statutes enacted at different times in the historical evolution of political institutions. اس میں ہمارے پاس 1215 کا میگنا کارٹا موجود ہے، دا پٹیشن آف رائٹس 1621، دا بل آف رائٹس 1689، اور یہ سارے جو مینشن کیے گئے ہیں یہاں پہ، یہ سارے ہمارے پاس انہی چارٹر، پٹیشنز اور اسٹیچوٹ سے مل کر بنے ہوئے ہیں، جو برٹش کانسٹیٹیوشن کا ایک خاص پورشن بناتا ہے۔ یہی وہ چارٹرز، پٹیشنز اور اسٹیچوٹس ہیں جن کے بیسس پر برٹش سیکیور کرتا ہے اپنے ڈیموکریٹک رائٹس، اور گریجولی اپنے مونارک کو ہیلپ لیس بنا کے ڈیموکریٹک پارلیمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ آل دیز فارم اے ویری لٹل پورشن آف دا باڈی آف دا برٹش کانسٹیٹیوشن، اور یہ کوئی کمپریہنسو کوڈ نہیں بناتا، جیسا کہ پروفیسر مونرو کہتا ہے کہ اس سے کوئی کمپریہنسو کوڈ نہیں بنا ہوا، جس طرح کہ دوسرے ممالک کے پاس، یا پاکستان کے پاس، انڈیا کے پاس، امریکہ کے پاس اپنے کانسٹیٹیوشن ہے، ایک کمپریہنسو کوڈ ہے، اس کو فالو کرتے ہیں۔ برٹش کے پاس ایسا کوئی کمپریہنسو کوڈ ان چارٹرز، پٹیشن یا اسٹیچوٹ سے نہیں بنتا۔ موسٹلی جو یہ انیکٹ کیے گئے ہیں تو یہ وقت کی ضرورت کی بنیاد پر کیے گئے تھے، اور آج اس کی ویلیو صرف ایک تاریخی بنیاد سے کنسیڈر کی جاتی ہے، اور ایک ہسٹوریکل ویلیو کے طور پر ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ان اسٹیچوٹس کے علاوہ جو اوپر مینشن کیے گئے ہیں، آرڈینری اسٹیچوٹس بھی بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے برٹش کانسٹیٹیوشن کو کانسٹیٹیوٹ کرنے میں اور اس کے گروتھ میں۔ To this category belong the various parliamentary enactments extending the right to vote to the British people، جیسا کہ ریفارم ایکٹس آف 1832، 1867، 1884، اسی طرح 1918، 1928، 1948، اور ایون 2010 میں جو آرڈینری اسٹیچوٹ پاس کی گئی تھی، تو یہ سارے برٹش کانسٹیٹیوشن کے گروتھ میں بہت اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہوا ہے۔ Another most important source of the British Constitution lies in its conventions. یہ conventions written law کے فارم میں نہیں ایگزسٹ کرتے، اور نہ ہی ان کو کورٹس انفورس کرتے ہیں، لیکن سٹل یہ فالو ہوتے ہیں، یہ اوبے ہوتے ہیں، اور یہ ہیلپ فل ہوتے ہیں اسموتھ ورکنگ آف دا گورنمنٹ میں۔ مثال کے طور پر if the Queen refuses assent to a parliamentary enactment، تو وہ اپنے حقوق استعمال کر رہی ہے جو اسے بائی کنونشن ملے ہیں، لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کرنے کی وجہ بن سکتی ہے، اسی لیے بائی کنونشن شی مسٹ ناٹ ریفیوز این اسینٹ ٹو اے بل جو پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا ہو ایک خاص اسپیسیفک میجورٹی کے ساتھ۔ اس طرح ہمارے پاس دوسرا فنڈامنٹل کنونشن ہے کہ جب کیبنٹ میجورٹی آف کانفیڈنس آف دا میجورٹی ان دا پارلیمنٹ انجوائے نہیں کرتی، تو اس کو کیبنٹ کو سیز کرنا پڑے گا، اس کو ریزائن کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس دوسرا ایک کنونشن ہے جس میں کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر مسٹ بلانگ ٹو دا ہاؤس آف کامنس، مطلب ہاؤس آف لارڈ سے پرائم منسٹر نہیں لیا جائے گا۔ اور اس طرح کے ہسٹری میں کافی ایسے مواقع آئے ہیں جب دونوں سے ہمارے برٹش میں کینڈیڈیٹس آئے ہیں اور ہاؤس آف کامنز والے کو اس کو فوقیت دی گئی ہے۔ So there are many other conventions which form the very soul of the British Constitution. The judicial decisions form another source of the Constitution. ان تمام اسٹیچوٹس اور چارٹرز کو ججز انٹرپریٹ کرتے ہیں اور ان کے اسکوپ اور لمیٹیشنز کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سے ڈیسیجنز ایسے ہیں جو لوگوں کے رائٹس آف دا پیپل ڈکلیئر کرتے ہیں، اور حکومت کو ان کو فالو کرنا لازمی پڑ جاتا ہے۔ فار انسٹنس بشلز کیس آیا تھا 1670 میں، جس کی بدولت انڈیپینڈنس آف جیوریز کو فرملی اسٹیبلش کیا گیا تھا اس جوڈیشل ڈیسیجنز کے تناظر میں۔
اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برٹش جوڈیشری کا اس میں ایک بہت اہم رول ہے. جس طرح ڈیولپمنٹ آف کانسٹیٹیوشن میں انڈیا اور یو ایس اے کے ججز کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے, اسی طرح برٹش کانسٹیٹیوشن کے ڈیولپمنٹ میں برٹش ججز اور ان کے جوڈیشری کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. Another source of the Constitution may be traced in the institution of common law. اس لاء میں ہمارے پاس ایسے پرنسپلز ہوتے ہیں جو نہ تو پارلیمنٹ لے ڈاؤن کرتی ہے اور نہ مونارک آرڈین کرتا ہے ان کو, لیکن یہ دونوں سے انڈیپینڈنٹ ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں اور اینڈ سلولی گینڈ ریکگنیشن تھرو آؤٹ دا ریلم. یہ بیسیکلی کسٹمز اینڈ یوسیجز سے بنائے گئے لا ہوتے ہیں. جوڈیشری یا ججز ان کو ریکگنائز کرتے ہیں, ان کسٹمز کو ریکگنائز کرتے ہیں, ان کو انڈیویجول کیسز میں اپلائی کرتے ہیں, اور اسی طرح پریسیڈنٹس رکھ لیتے ہیں, پریسیڈنٹس فار لیٹر کیسز کے ڈیسیجنز کے لیے پریسیڈنٹس رکھ لیتے ہیں کہ ان کو بعد میں بھی فالو کیا جا سکے. مثال کے طور پر دوسرے ممالک میں لوگوں کے رائٹس اور لبرٹیز کو گارنٹی کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن ان دا فارم آف فنڈامنٹل رائٹس, بٹ ان انگلینڈ دے آر گارنٹیڈ بائی دا کامن لا. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ نو بڈی کین بی ڈینائڈ ہز لبرٹی ایکسیپٹ فار دا وائلیشن آف لا پرووڈ ان اے کورٹ آف لا. اب یہ فنڈامنٹل رائٹ دوسرے ممالک میں آپ کو فنڈامنٹل رائٹس کے نام سے کانسٹیٹیوشن میں ملیں گے, لیکن برٹش کانسٹیٹیوشن کا کامن لا اس کو گارنٹی کرتا ہے, اور کانسٹیٹیوشن میں ایسے کوئی فنڈامنٹل رائٹس ان کے نہیں موجود کہ ڈاکومنٹڈ فارم میں ہمیں ملتے ہیں یا ایک لیگل ڈاکومنٹ میں یا اس طرح کے کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ میں ہمارے پاس موجود ہو. اگلا جو سورس ہے ہمارے پاس برٹش کانسٹیٹیوشن کا, وہ کمنٹریز ہے آن دا کانسٹیٹیوشنل لا آف انگلینڈ بائی دا لیگل اتھارٹیز اینڈ ایمیننٹ جیورسٹس. جو ہمارے پاس لیگل اتھارٹیز ہیں اور نامور جیورسٹ ہیں, ان کے جو کمنٹریز ہے وہ ہمارا اگلا سورس آف دا برٹش کانسٹیٹیوشن ہے. اگرچہ ان کے یہ کمنٹس میئر لیگل آرگومنٹ ہے, لیکن ان کے اوپینینز کو آسانی سے اگنور نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ان کے کمنٹریز سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس پارٹیکولر لا کو کس انداز سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے یا بہترین طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس جو اتھارٹیٹیو کمنٹس آن لا اینڈ پریکٹس آف انگلش کانسٹیٹیوشن کنسیڈر کیے جاتے ہیں, ان میں سے آرسنز لا اینڈ کسٹمز آف کانسٹیٹیوشن, میز پارلیمنٹری پریکٹس اور ڈائسی کا لا آف کانسٹیٹیوشن ریگارڈ کرتے ہیں, کنسیڈر کرتے ہیں. ہمارے پاس اکثر اس طرح کا کوشچن آتا ہے کہ از اٹ کریکٹ ٹو سے دیٹ برٹش کانسٹیٹیوشن ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو جس طرح کے پہلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ ڈی ٹوکویلے ہمارے پاس ایک ایسے صاحب ہے جو کہتے ہیں کہ انگلش ہیڈ نو کانسٹیٹیوشن. وہ اس وجہ سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ریٹن ڈاکومنٹ نہیں ہے جس کو ہم برٹش کانسٹیٹیوشن کے نام سے یاد کر سکیں, لیکن حقیقت میں اس آرگومنٹ کی کوئی جگہ نہیں ایگزسٹ کرتی, کوئی ویلیو نہیں ہے اس آرگومنٹ کی. اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ انگلینڈ میں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن ایگزسٹ نہیں کرتا سوائے اس دور کے جب کرومویل نے کچھ سالوں کے لیے حکومت بنائی تھی, لیکن کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی فارمل ڈاکومنٹ ہو. اس کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ دا ایکچوئل آبزرونس آف فنڈامنٹل رولز جو گورنمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہو اور وہ کسی ملک میں آبزرو ہوتے ہوں. اس طرح کہ برائس کہتا ہے کہ سچ رولز ہمارے پاس ایگزسٹ کرتے ہیں انگلینڈ میں ان دا فارم آف اے ہوسٹ آف کنونشنز, کسٹمز, یوسیجز اینڈ جوڈیشل ڈیسیجنز. اس وجہ سے اگر ہمارا کانسٹیٹیوشن سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریٹن ڈاکومنٹ موجود ہو with some definite and precise rules embodied in black and white, تو لازمی بات ہے of course England does not possess a constitution then. But if we mean by constitution a body of fundamental rules and usages جو کہ written ہو یا unwritten ہو, accepted as the basis of the government, تو پھر certainly England possess a constitution. ہاں لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ دا برٹش کانسٹیٹیوشن از ناٹ انٹائرلی انریٹن. ہمارے پاس میگنا کارٹا, بل آف رائٹس, ایکٹ آف سیٹلمنٹ اور ایکٹ آف یونین وغیرہ کے صورت میں ہمارے پاس کچھ ریٹن اسٹرکچر بھی موجود ہے برٹش کانسٹیٹیوشن کا, لیکن موسٹ آف دا پارٹ آف دا برٹش کانسٹیٹیوشن آر کسٹمز, یوزیجز اینڈ کنونشنس, جو کہ سینٹر اینڈ سول آف دا برٹش کانسٹیٹیوشن کنسیڈر ہوتے ہیں.
اس وجہ سے ڈی ٹوکویویلے کا یہ ایزرشن ایک غلط آرگومنٹ اور ایک غلط ایزمپشن پہ بیس کرتا ہے کہ انگلینڈ ہیز نو کانسٹیٹیوشن، جس وجہ سے ڈی ٹوکویویلے کہتا ہے کہ برٹش یا انگلینڈ ہیز نو کانسٹیٹیوشن، وہی تو اصل میں برٹش کانسٹیٹیوشن کی خوبصورتی اور اس کا اسٹرینتھ ہے کہ ریٹن فارم میں موجود نہ ہونے کے باوجود بھی سب سے اولڈسٹ کانسٹیٹیوشن کنسیڈر ہوتا ہے برٹش کانسٹیٹیوشن، اور سب سے جو بیسٹ کوالٹی آف دا برٹش کانسٹیٹیوشن کنسیڈر کی جاتی ہے وہ اس کی ایکسٹریم فلیکسیبلٹی ہے، جو کہ اسے انیبل کرتا ہے ٹو اڈاپٹ اٹ سیلف ٹو دی چینجنگ ٹائمز وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی۔ اس طرح ہمارے پاس جو دوسرا کوشچن اکثر سامنے آتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ از اٹ اے چائلڈ آف ایکسیڈنٹ اینڈ ڈیزائن؟ تو ہاں یہ سچ ہے، any representative body never framed the British Constitution at a specific time in the history of Britain. یہ ایوالو ہوا ہے during the course of centuries. Therefore, it has been aptly described as a child of accident and design. This estimate of the British Constitution is quite correct. Much of the growth of the Constitution is accidental. اور یہ پروڈکٹ ہے of a slow process of growth whose course has been guided partly by design and partly by chance. یہی وہ وجہ ہے کہ اس کو ان کنٹراسٹ رکھا جاتا ہے ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، انڈیا، یو ایس اینڈ فرانس ایٹسٹرا، کیونکہ ان کو پراپرلی انیکٹ کیا گیا ہے اور یہاں پہ کوئی انیکٹمنٹ پراپر نہیں ہوئی کانسٹیٹیوشن بنانے کی۔ Almost all important political institutions in England were born out of chance and expediency. For example, اس میں ہمارے پاس bicameralism، cabinet system، constitutional monarchy، یہ سارے ہمارے پاس even the office of the prime minister، یہ ہمارے پاس child of accident اور design کے تھرو آ کے ہمارے پاس ڈیولپ ہوئے ہیں، ایوالو ہوئے ہیں، اور کوئی بھی constitutional یا parliamentary enactment کے تھرو ان کو نہیں لایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹریچے کے اس کوٹیشن کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ دا برٹش کانسٹیٹیوشن از دا چائلڈ آف وزڈم اینڈ چانس۔ جی تو دوستو، آج آپ نے سیکھا ہوگا سورسز آف دا برٹش کانسٹیٹیوشن، اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ whether the British Constitution exists or not تو آپ اس کو جواب دینے کے اہل ہوں گے۔ اسی طرح is it a child of accident and design تو بھی آپ جواب دے سکیں گے کہ ہاں اگر یہ پوائنٹ ہمارے پاس ہے تو it is a child of accident and design۔ تو انجوائے کریں اپنی اسٹڈیز، اپنی لائف اور اپنی ایگزام پریپریشن۔ اپنا بھی خیال رکھے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔